إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إلى آخر الآيات. وقال النبي وقال عز من قائل إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم هذا الشهر شهر مبارك جعل الله سبحانه وتعالى صيامه فريضة وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم ولا يحرم خيرها الا محروم او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم اور آپ صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ زندہ رہیں اور اس مہینے تک پہنچ کر اس کی برکات سے فائدہ اٹھائیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس مہینے کی برکات سے جو وقت باقی بچا ہے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے صیام کو، قیام کو، قرآن کریم کی تلاوت اور دیگر عبادات کو اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے شرف قبولیت سے نوازے. آمین یا رب العالمین. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ وقت جو ہم سے گزر رہا ہے بہت ہی اہم اور بہت ہی زیادہ قیمتی ہماری اور آپ کی زندگی کے لیے ہے. ماہ رمضان، اس کی ابھی شروعات کیا ہوئی کہ آدھا سے زیادہ حصہ اس کا گزر گیا اور کم و بیش ایک اشرا باقی بچا ہے. میرے بھائیوں، ابھی جلد ہی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اور آپ ماہ رمضان کا استقبال کر رہے تھے، اس کی آمد کے سلسلے میں فکر مند تھے، سوچ رہے تھے اور خوشی محسوس کر رہے تھے اپنے دلوں میں. یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضائل کا، برکات کا اور سعادتوں سے بھرا ہوا آ رہا ہے. اس مہینے میں ہمیں اور آپ کو کس طرح سے عبادات انجام دینی اور کس طرح سے اس مہینے میں ہمیں فرائض کے ساتھ نوافل اور مستحبات اور دیگر تمام تر خیر و بھلائی کے کام کرنے، اور کس طرح سے اپنے آپ کو، اپنے گناہوں کو، اپنی معصیات کو، منکرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر کے، استغفار کر کے معاف کرانا ہے اور اپنے نام عمل کو نیکیوں سے بھرنا ہے. یہ ساری چیزیں ابھی ہم سوچ رہے تھے اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ مہینہ آیا اور بڑی ہی تیزی کے ساتھ اس کا ایک زیادہ تر حصہ گزر چکا ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ وقت کے گزرنے کی تیز رفتاری اور زمانے کا تقارب، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وارد ہوا ہے، یہ اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہونے کو ہے اور ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں. دنیا قیامت سے قریب جا رہی ہے اور ہمیں بڑی تیزی کے ساتھ جو وقت باقی بچا ہے اسے غنیمت سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات اور بندگی میں گزارنا چاہیے. میرے بھائیوں، قرآن کریم کی آیات دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دیکھیں، اس پہلو کو خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. آپ دیکھیں، ایک مشہور روایت کا میں تذکرہ کرتا ہوں آپ کے سامنے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم. اللہ کے نبی نے فرمایا جلدی جلدی نیک عمل کر لو، اعمال صالحہ جلدی سے انجام دے لو، قبل اس کے کہ حالات تبدیل ہو جائیں، قبل اس کے کہ تمہاری زندگی وفا نہ کرے، قبل اس کے کہ تمہاری صحت نہ رہے، قبل اس کے کہ ایسے حالات رونما ہو جائیں دنیا میں، ایسے فتنے دنیا میں وفا ہو جائیں کہ پھر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے مواقع میسر نہ آئے، جو آج تمہیں میسر ہیں وہ صحت تمہیں نہ ملے، وہ سازگار حالات تمہیں میسر نہ آئے جس کے لیے تم ترس جاؤ گے، اور آج یہ وقت تمہارے سامنے موجود ہے. میرے بھائیوں، جب کوئی وقت قیمتی ہو
کوئی موسم بہت ہی زیادہ انمول ہو تو بہت ہی زیادہ اہم ہے، قیمتی ہے وہ کہ اس کی قدر کی جائے. لیکن یہ موسم اور یہ جو قیمتی جو موسم اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرماتا ہے، جب یہ موسم جانے لگے اور اس کی گھڑیاں تیزی کے ساتھ نکلتی چلی جائیں اور یکایک 1 دن 2 دن کر کے 1 رات 2 رات کر کے بہت کچھ اس کا گزر جائے، تو جو وقت باقی بچتا ہے وہ اور ہی زیادہ اہم اور قیمتی بن جاتا ہے. اس کے لمحات حد درجہ انمول ہو جاتے ہیں. ہمیں بھی اسی طرح کا احساس کرنے کی ضرورت ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری پوری زندگی کو بطور مثال پیش کرتے تھے کہ دنیا کی زندگی ہے، اس کی مدت ہے، اس کی عمر ہے، اس کا حقیقی علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. لیکن جو وقت ہمارے سامنے میسر ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم جلدی اعمال صالحہ کریں، زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کر لیں اور وقت کا تدارک کر لیں، وقت کو سنبھال لیں اور اپنی وقت کی قیمت کو پہچان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اعمال صالحہ انجام دے لیں اور اپنی زندگی کو سنوار لیں، اپنی آخرت کو بنا لیں، اپنے نام اعمال کو نیکیوں سے بوجھل کر لیں اور اپنے نام عمل کو گناہوں سے صاف کر لیں، ستھرا کر لیں. میرے بھائیوں، یہ بہت ہی زیادہ اہم اور بنیادی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے اور گرچہ کہ اس کا 2 اشرہ تقریباً گزر چکا ہے. اس بابرکت موسم کا، ماہ مبارک کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل اگر ہم نے ان 2 اشروں میں یا جو بھی وقت گزرا ہے، اگر ہم نے اس کی قدر نہیں کی ہے اور اس کا حق نہیں پہچانا ہے، اس کے لمحات کو اچھی طرح سے کار خیر میں استعمال نہیں کیا ہے اور ہماری زندگی میں بہت سارے ہیرے، بہت سارے بہانے، کام کاج کی مشکلات، کسی کے جاب کی مشکل، کسی کی سروس اور کسی کے کاروبار کی مشکلات اگر رکاوٹ بنی رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وقت جو آخری وقت ہے اس مہینے کا، اسے اس پورے موسم میں، پورے مہینے میں اور ہی زیادہ اہم اور قیمتی بنا دیا ہے. ہمیں چاہیے کہ اس کا تدارک کریں، اسے پکڑ لیں، اسے نہ جانے دیں اور اس کے لمحات کو، اس کی گھڑیوں کی قیمت کو پہچانیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ اللہ عز و جل ہمیں اس کی قدر کرتے ہوئے اس میں خوب اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں کی مغفرت کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ بھی ہم نے اپنی زندگی کے لیے، آخرت کے لیے خیر کی تمنا کر رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسے مانگ کر کے پورا کرنے کی کوشش کریں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس کی بہت ساری فضائل، بہت ساری برکات، نوازشات کا سلسلہ روز اول سے چل رہا ہے. ہم بہت ساری باتیں سن چکے ہیں. یہ موقع جو ہے آپ کے سامنے گفتگو کرنے کا اس آج کے خطبہ جمعہ میں، وہ دراصل اللہ کی کلام، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمان کی روشنی میں حتمی طور پر آخری اشرے کے سلسلے میں گفتگو کرنے سے تعلق رکھتا ہے. اس موقع پر کوئی اور موضوع مناسب نہیں ہے اور اس سے زیادہ اہمیت بھی کسی موضوع کی نہیں ہے کہ ہم اور آپ اس پر گفتگو کریں اور اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں. اس لیے آئیے ذرا دیکھیں کہ اللہ کے کلام کی آیات میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں امت کے سلف کی زندگیوں میں یہ آخری اشرہ کس قدر اہم تھا، کس قدر قیمتی تھا. اور کوئی اپنے ذہن میں یہ مسئلہ نہ رکھے میرے بھائیوں کہ اس ناحیے سے یہ اشرہ قیمتی ہے کہ لوگوں نے اسے 3 حصوں میں بانٹ رکھا ہے. پہلے اشرے کو رحمت کا قرار دیا ہے، دوسرے اشرے کو، بیچ والے درمیانی حصے کو جس سے ابھی ہم گزر رہے ہیں، اسے لوگوں نے مغفرت کا حصہ قرار دیا ہے. اور آخری اشرہ جو 2 دن کے بعد شروع ہونے والا ہے، اسے لوگوں نے جہنم سے عذابی کا اشرہ قرار دیا. اس اعتبار سے نہیں ہے بلکہ اس کے دوسرے اعتبارات ہیں، اس کے دوسرے دلائل ہیں، اس کے دوسرے شواہد ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ کی عملی زندگی ہے، صحابہ کرام کی زندگی ہے ہمارے سامنے، جس سے یہ بات بہت اچھی طرح سے ثابت ہے کہ یہ آخری اشرہ بقیہ دونوں اشروں سے کہیں زیادہ اہم ہے، کہیں زیادہ قیمتی ہے. اسی لیے اس کے پیچھے اور زیادہ محنت ہونی چاہیے، ان اوقات میں اور زیادہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں لگائے رکھنا چاہیے. میرے بھائیوں، جس روایت کی طرف میں نے اشارہ کیا آپ سب جانتے ہوں کہ وہ روایت منکر ہے، وہ روایت ضعیف ہے یا ضعیف جداً ہے، بعض علماء نے اسے موضوع تک کہا ہے اور بہرحال منکر ہے وہ روایت، تو اس کے لیے کافی ہے کہ وہ روایت ناقابل اعتبار ہے. پہلا اشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جنت، تیسرا جہنم سے آزادی کا. یہ بات اس روایت کے اعتبار سے غلط ہے کیونکہ یہ روایت منکر ہے، ناقابل اعتبار ہے. صحیح بات یہ ہے کہ اس مہینے کا ایک ایک لمحہ رحمت کا بھی ہے، ایک ایک لمحہ
مغفرت اور بخشش کا بھی ہے. ایک ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کرنے کا بھی ہے. اس میں کوئی تفریق نہیں ہے پہلے دوسرے تیسرے عشرے کی. روز اول سے لے کر کے آخری لمحے تک یہ رحمت سے بھرا ہوا ہے, برکات سے بھرا ہوا ہے, مغفرت کا خزانہ کھولے ہوئے ہے, اور جہنم سے آزادی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرمانا نکل چکا ہے. میرے بھائی کچھ بھی فرق نہیں ہے اس کے اندر. اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ اگر کسی شخص کی موت پہلے عشرے میں ہو گئی تو وہ رحمت تو پائے گا, مغفرت نہیں پائے گا. جہنم سے آزادی اسے نہیں ملے گی. دوسرے عشرے میں مغفرت, دوسرے عشرے میں موت ہو جائے تو مغفرت ملے گی اسے, لیکن جہنم سے آزادی کی کوئی ضمانت نہیں ہوگی. یہ تفریق درست نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے کلام, اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بتلاتی ہے سراپا رحمت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں آپ دیکھیں, اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, جسے یہ مہینہ مل جائے, جسے یہ مہینہ مل جائے, رغم انف عبد, رغم انف عبد یا انف رجل ادرک رمضان ثم انسلخ فلم یغفر له, اس آدمی کے, اس بندے کی ناک مٹی میں مل جائے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی سعادتوں سے نوازے اور اس میں اس کی بخشش نہ ہو جائے, وہ اپنی مغفرت نہ کروا لے. اللہ کے نبی نے پورے مہینے کی بات فرمائی ہے, آپ نے اسے کسی پہلے دوسرے اور تیسرے عشرے کی کوئی تفریق نہیں کی ہے. یہ مہینہ جسے ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے, ایسے شخص کی, ایسے بندے کی ناک مٹی میں مل جائے. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا, وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہ جانے کتنے ایسے بندے ہیں جن کی گردنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزاد فرماتا ہے, اور یہ سلسلہ رمضان کی ہر شب میں جاری رہتا ہے. ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ نہ جانے کتنوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. تو کوئی تفریق نہیں ہے پہلے دوسرے تیسرے عشرے کی, لیکن یہ عشرہ, آخری عشرہ جو ہے, اس کی بہت ساری فضیلت ہے, بہت ساری خصوصیات ہیں اس آخری عشرے کی, بہت سارے امتیازات ہیں. آئیے ذرا دیکھیں, اور یہ باتیں ظاہر ہے کہ بطور یاد دہانی, بطور تذکیر اور نصیحت آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہیں. کوئی نئی بات آپ کے سامنے نہیں آئے گی. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے سب سے پہلے ان باتوں پر خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, خود اپنی ذات پر اس کی تدبیر کرنے کی, تنفیذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پھر یہ باتیں اللہ کے کلام کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں جو آپ تک میں پہنچانا چاہتا ہوں, یاد دہانی کے طور پر اللہ عز و جل ہم سبوں کو, سارے بھائیوں کو, ساری بہنوں کو, مردوں کو, خواتین کو, اللہ تبارک و تعالیٰ جوان بچوں اور بچیوں کو اور بچوں کو, سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سبوں کو اللہ عز و جل ان باتوں کو سمجھنے کی, اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی, اور اس کے ذریعے سے اپنے دامن مراد کو نیکیوں سے بھرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مہینہ اس وقت ختم نہ ہو جب تک ہم اپنی گناہوں کی مغفرت نہ کروا لے جائیں, جب تک ہماری توبہ قبول نہ ہو جائے, جب تک ہماری گردن جہنم سے آزاد نہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہم سے رخصت نہ کرے, ہم سے جدا نہ کرے, ہمیں اس کی خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائی آمین رب العالمین. اس مہینے کا جو آخری عشرہ ہے, یہ عشرہ نہایت ہی اہم ہے, بنیادی ہے, قیمتی ہے. اس سلسلے میں جو سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں, رمضان کے اس مہینے میں قرآن کریم نازل فرمایا, اور رمضان کے اس مہینے میں جو قرآن کریم کا نزول ہوا ہے وہ اسی آخری عشرے میں ہوا ہے. آخری عشرے کی کوئی شب تھی, وہ شب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعین امت سے اٹھا لی تاکہ یہ امت اس پورے عشرے میں خوب عبادات کر کے, راتوں کو جاگ کر کے, اور راتوں کو جاگنے کی بات آئی. میرے بھائیوں, راتوں کے جاگنے کا مسئلہ آج ایسا ہو گیا ہے کہ کوئی رمضان غیر رمضان کی کیا بات ہے, آخری اور دوسرے اور پہلے عشرے کی کیا بات ہے. آج سوشل میڈیا نے سب کو پوری رات جگانے پر لگا دیا. لوگ 2 بجے 3 بجے تک ایسے بھی جاگتے. لیکن آئیے ذرا سمجھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا ہے, صحابہ نے, کان اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد ازرہ. اس احیاء اللیل کا مطلب کیا ہوتا ہے, احیاء اللیل کا معنی کیا ہے میرے بھائیوں؟ آئیے ہم ذرا دیکھیں گے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اس رمضان میں قرآن نازل ہو, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضانی کے اس مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قدر کی رات میں قرآن نازل فرمایا. یہ رات کون سی رات ہے؟ وہ رات اسی مہینے کے اندر ہے, اور وہ اس آخری عشرے کے اندر ہے. اسی آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعین کے بعد, بتانے کے بعد امت سے اپنی مصلحت کے لیے اور امت کی خیر و بھلائی کی مصلحت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا علم اٹھا لیا. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, قرآن کریم کی آیت کریمہ بتلاتی ہے, اور ایک سے زائد آیتیں بتلاتی ہیں. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام جو ساری دنیا کی ہدایت کا پیغام ہے, ساری دنیا کے لیے
ضلالت سے، کفر سے، گمراہی سے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، فسق و فجور سے روشنی پیدا کرنے والا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حامیم والکتاب المبین، حامیم قرآن کی قسم، اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کتاب کی قسم جو روشن کتاب ہے، جو روشنی پیدا کرنے والی کتاب ہے، راستے کو روشن کرنے والی کتاب ہے، یہ روشنی پیدا کرنے والی کتاب ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے اس قرآن کو، اس روشن کتاب کو اس بابرکت رات میں اتارا ہے جس بابرکت رات میں سال بھر کے سارے مسائل کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ سارے مسائل کو لوح محفوظ میں سارا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہوا ہے۔ آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا میں کیا کچھ ہونا ہے، ساری تقدیریں لوح محفوظ کے اندر درج فرما دی، لکھوا دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور اس کے بعد سال سال کا جو کچھ دنیا میں ہونا ہے اسے جدا کر کے الگ کر دیا جاتا ہے۔ اس سال میں کیا ہوگا، اس کے بعد اگلے سال میں کیا ہوگا، اس کے بعد اگلے سال، ہر سال فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات کے اندر ساری حکمت والی باتوں کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یعنی جدا کر دیا جاتا ہے۔ پورے ایک سال میں کیا کچھ چیزیں تنفیذ پانی ہے، عمل میں آنی، اللہ تبارک و تعالیٰ جدا کر دیتا ہے۔ یہ سارا کام کہاں ہوتا ہے؟ اسی رات کے اندر ہوتا ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نزول قرآن کا یہ عظیم الشان جو موقع ہے یہ اسی آخری اشرے کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے آخری اشرے کی جو خصوصیات بیان فرمائی ہیں اس میں سب سے بڑی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آخری اشرے میں قرآن کریم نازل فرمایا۔ آخری اشرے میں قرآن کریم کا نزول، قرآن کریم کی فضیلت یہ ہے، یہ رمضان میں نازل ہوا ہے، آخری اشرے میں نازل ہوا ہے۔ آخری اشرے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قرآن کریم کے نزول سے شرف اور سعادت عطا فرمائی ہے۔ شہر رمضان الذی، ماہ رمضان ہے یہ جس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ سمجھنے میں نہیں آتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی فضیلت قرآن سے بیان فرما رہا ہے یا قرآن کے نزول کا مقام رمضان سے بیان کر رہا ہے۔ میرے بھائیو، انداز کتنی شوق دلانے کا ہے، کتنا زیادہ اہمیت بیان کرنے کا انداز ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے شروع ہونے سے پہلے شعبان کے آخری دنوں میں، آخری راتوں میں، جب رمضان شروع نہیں ہوتا تھا اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو شوق دلاتے تھے رمضان کے صیام کی جو فرض ہے اس مہینے کے اندر، اور اس مہینے کی سب سے اہم اور بنیادی عبادت ہے، بلکہ دین اسلام کا ستون ہے میرے بھائیوں، اس کی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے تھے اے اللہ نے تمہیں یہ بابرکت موسم تمہارے اوپر سایہ فگن ہو رہا ہے، یہ مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کے روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ اس کے اندر اللہ نے قیام اللیل رکھا ہے جو تطوع ہے، جو سنت ہے، جو نفل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، اور خاص طور پر اسی وقت شروع میں ہی رمضان کے پورے موسم کی ترغیب دلاتے ہوئے اس آخری اشرے کی طرف اشارہ کر دیا کرتے تھے، شب قدر کی طرف اشارہ کر دیا کرتے تھے، اور اس کے حاصل کرنے اور اس کی فضیلت کی طرف اشارہ کر دیا کرتے تھے۔ فرماتے تھے ان ھذا الشہر قد حضرکم، ساتھیوں یہ مہینہ تمہارے اوپر آ چکا ہے، تمہارے پاس حاضر ہو چکا ہے، یہ تمہارے اوپر سایہ کر چکا ہے، بالکل آنے کو ہے، یہ مہینہ آ چکا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تھے کئی باتیں بیان کرنے کے بعد وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الْفِجَارِ، اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم ولا یحرم خیرہا الا محروم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحابہ یاد رکھو، اس چیز کو ذہن میں تازہ رکھو، یہ مہینہ رمضان کا سارا بابرکت ہے، لیکن اسی مہینے کے آخری راتوں میں ایک رات ایسی اللہ نے رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس رات کی برکتوں سے محروم کر دیا گیا، اس کے خیر سے، اس کے اندر جو نیکیاں موجود ہیں، جو اجر و ثواب حاصل کرنے کا موقع موجود ہے، جو اس سے محروم کر دیا گیا، فقد حرم، تو حقیقت میں وہ محروم ہو گیا، حقیقت میں وہ محروم ہے۔ ولا یحرم خیرہا الا محروم، اور شب قدر کی برکتوں سے وہی محروم کیا جا سکتا ہے جس کے نصیب میں، جس کی قسمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرومی لکھ دی ہو۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ ترغیب کا انداز دیکھیے، آپ تشریف کا انداز دیکھیے، آپ فضیلت کا اعلان دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فرمایا۔ میرے بھائیوں، بڑی اہم ہے یہ، بڑا اہم ہے یہ موقع، اور بڑی اہم ہے یہ بڑی اہم ہے یہ
مہینے کی آخری راتیں جسے ہم تاخرات کہتے ہیں آخری عشرے میں پڑتی ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم نے اب تک کوتاہی سے کام لیا ہے, اگر ہم نے سستی سے کام لیا ہے, اور اگر ہم نے اپنی کام کاج اور جاب اور سروس کے ہیرے بہانے کا نام لیا ہے اور اس کی وجہ سے ہم نے اس مہینے کی برکات کو اب تک حاصل نہیں کیا ہے یا کما حق کو حاصل نہیں کیا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس بقیہ وقت میں اس کی تلافی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کا تدارک کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ یہ موقع میسر نہیں آئیں گے. ہم نہیں جانتے کہ آئندہ سال ہم زندہ ہوں گے اور ہماری زندگی وفا کرے گی اور ہم رمضان کی سعادت بھرے لمحات میں ہم پا سکیں گے اور آخری رات تک پہنچیں گے, شب قدر حاصل کر سکیں گے, ہمیں نہیں معلوم ہے. یاد کریں میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 مہینے سے زیادہ, 1000 مہینے کے برابر نہیں بلکہ 1000 مہینے سے زیادہ خیر من الف شہر, 1000 مہینوں سے بہتر اس رات کو بنایا ہے. 1000 مہینے لوگوں نے اس کو جوڑا جب تو وہ 83 سال سے بھی زیادہ, 83 سال سے بھی زیادہ کی مدت بنتی ہے. اس کا مطلب ہے میرے بھائیوں کہ بڑی تعداد, انسانوں کی بہت بڑی تعداد جو زندگی جیا کرتی ہے اور اس کے بعد موت کے ذریعے سے دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے, ان میں سے بڑی تعداد 1000 مہینہ زندہ نہیں رہتی ہے. 1 مہینے سے کم 1000 مہینے سے کم زندہ رہتے ہیں. 83 سال کی عمر پانے والے بہت کم ہیں میرے بھائیوں. اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اعمار امتی ما بین 60 الى 70 وقلیل من یتجاوز ذلك یا من یجوز ذلك. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 اور 70 سال کے بیچ میں ہیں. زیادہ تر امت کے لوگ 60 اور 70 سال کے بیچ میں وفات پا جائیں گے, دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. وقلیل من یتجاوز ذلك, بہت کم لوگ ہوں گے, بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو اس سے تجاوز کریں گے. آج ہم دیکھتے ہیں میرے بھائیوں ہمارے بیچ میں آئے دن لوگوں کی اموات ہو رہی ہے, ہماری بھی کوئی ضمانت نہیں ہے. ہمارا اجل جب آئے گا ہم بھی موت کے گھاٹ اتر جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. آئے دن آئے وقت وہ شام ہم اپنے عزیزوں کو, اپنے بزرگوں کو, اپنے بڑوں کو, اپنے پڑوسیوں کو نہلا دھلا کر کے دفنا کر کے ہم قبر کے حوالے کر کے آتے ہیں. کیا ضمانت ہے میرے بھائیوں کہ آئندہ سال زندہ رہیں گے؟ اس لیے وقت بڑا قیمتی ہے. 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب ملنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنی وسیع رحمت کی نشانی ہے, کتنا وسیع, کتنی فراوانی کی دلیل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. میرے بھائیوں اس مہینے کے اس آخری عشرے کے حوالے سے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے سلسلے میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں رمضان کے جتنی محنت کیا کرتے تھے, جتنی جد و جہد کرتے تھے, جتنی زیادہ محنت کے ساتھ عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے, اتنا کسی اور عشرے میں آپ نہیں رہا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کا پتہ چلتا ہے کہ آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی ہوا کرتی تھی. یہ عام ہے میرے بھائیوں. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا علم اور کس کو ہو سکتا ہے. وہ بیان کرتی ہیں کہ اتنی زیادہ محنت کسی اور عشرے میں نہیں کیا کرتے تھے جو آپ محنت آخری عشرے میں کیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد میرے بھائیوں اس کی تفصیلات بھی موجود ہیں, تفصیلات کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں بہت ہی وضاحت کے ساتھ عبادت کی کیفیت اور آپ کی جد و جہد اور آپ کی محنت اور آپ کا اپنے گھر کے لوگوں کو شوق دلانا, عبادت کی ترغیب دلانا, انہیں عبادت کے لیے جگانا, ان ساری چیزوں پر روشنی ڈالنے کے لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کے نبی کے صحابہ کی حدیث موجود ہے. کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الاواخر, جب آخری عشرہ رمضان کا شروع ہوتا تھا, آخری عشرہ شروع ہوتا تھا میرے بھائیوں 3 الفاظ میں تعبیر کر دی گئی, 3 الفاظ میں بتا دیا گیا. احیا لیلہ, آپ علیہ السلام اپنی رات کو زندہ رکھا کرتے تھے, اپنی رات کو زندہ رکھتے تھے میرے بھائیوں. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ, اور اپنے بال بچوں کو, اپنے گھر کی بیویوں کو اور گھر کے لوگوں کو جگاتے تھے, انہیں بیدار کرتے تھے. اٹھو, سونے کی راتیں نہیں ہیں یہ راتیں شب بیداری کے لیے ہیں,
یہ راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی ہیں. یہ راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کر کے نیکیوں سے حسنات سے اپنے نام عمل کو بھرنے کی راتیں ہیں. اس لیے سونے کی راتیں نہیں. اپنی بال بچوں کو اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے. اور آپ اپنی لنگی کس لیا کرتے تھے, اپنا تہبند کس لیا کرتے تھے. میرے بھائیوں اپنی کمر کس لیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت آخری عشرے میں کیسی ہوا کرتی تھی, جس کی تعبیر کرتے ہوئے اما عائشہ نے کہا اتنی محنت آپ کسی عشرے میں نہیں کیا کرتے تھے. اس کی ترجمانی اور اس کی وضاحت اس حدیث کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے عبادت کیا کرتے تھے. میرے بھائیوں میرے بزرگوں ابھی انشاءاللہ اس پر گفتگو کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا مسئلہ, آپ علیہ السلام کی بندگی کا مسئلہ, یا آپ اللہ کی بندگی کیسے کیا کرتے تھے, یہ تو اپنے آپ میں ایک مثال ہے. اور آپ علیہ السلام کی عبادت کی باتیں آپ کی سیرت سے نکالنا, اسے بیان کرنا خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں, کہ ہم اس کے ذریعے سے شوق پیدا کریں, اپنے دلوں میں عبادت کا جذبہ پیدا کریں, اپنی دنیاوی زندگی سے اپنی رغبت کم کریں اور آخرت سے اپنی رغبت اور چاہت کو بڑھائیں. یہ سب سے بڑا کام ہے یہ. لیکن بھائیوں اس پر گفتگو تو نہیں کر سکتے, لیکن یہ اشارہ کر دینا مناسب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 3 الفاظ میں عبادت کی جو تعبیر کی گئی ہے وہ کس قدر قیمتی ہے میرے بھائیوں, کس قدر قیمتی ہے. اور میں کہنا یہ چاہتا ہوں, اب ہم نے عام طور پر یہ عشرہ پہلا اور دوسرا جو گزرا ہے یا جو ابھی دوسرا گزر رہا ہے, اس میں ہم سے بہت ساری کوتاہیاں ہوتی, بہت ساری سستیاں ہوتی ہیں, ہمارے ہاں بہت ساری بے احتیاطیاں پائی جاتی ہیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں آخری عشرے میں اور زیادہ محنت ہونی چاہیے, اور زیادہ تگو ہونی چاہیے, اور زیادہ شب بیداری ہونی چاہیے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں بندگی میں کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جتنی سستی سے یہ راتیں گزری ہیں, جتنی سستی سے یہ 2 عشرے گزر جاتے ہیں, اندازہ عام طور پر جو صورتحال بن گئی ہے وہ یہ ہے کہ آخری عشرہ اس سے بھی زیادہ کھیل کود میں گزر جاتا ہے, اس سے بھی زیادہ لہو و لعب میں گزر جاتا ہے, اس سے بھی زیادہ گپ شپ میں گزر جاتا ہے. روایتی طور پر ہم گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے کہیں آتے ہیں تو آتے ہیں, ورنہ بقیہ رات کا ابتدائی حصہ بھی اور آخری حصہ بھی, پہلا ابتدائی حصہ گفتگو میں گپ شپ میں گزر جاتا ہے, کھانے پینے میں گزر جاتا ہے, اور آخری حصہ جو سب سے زیادہ قیمتی ہے, آخری حصہ جو سب سے زیادہ قیمتی ہے, جو نزول الہی رب ذوالجلال کے نزول کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہونے کا وقت ہوتا ہے. حل من سائل فأعطیہ, ہے کوئی مانگنے والا جو مانگے ہاتھ اٹھا کر کے میں دینے کے لیے آیا ہوں. آسمان دنیا پر اللہ نزول فرماتا ہے, ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا, ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ آخری شب میں جب رات کا 2/3 حصہ ختم ہو جاتا ہے, آخری حصہ باقی بچتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. حل من سائل فأعطیہ, ہے کوئی مانگنے والا, ہے کوئی سوال کرنے والا, ہے کوئی ہاتھ پھیلانے والا, میں اسے دینے کے لیے آیا ہوں, میں اسے دے دوں. حل من مستغفر فاغفر له, ہے کوئی گناہوں میں ڈوبا ہوا, ہے کوئی گناہوں میں لت پت, اسے مغفرت چاہیے, بخشش چاہیے, تو آئے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرے, مانگے مجھ سے بخشش, میں اسے بخشنے کے لیے آیا ہوں. فاغفر له, میں اسے بخش دوں. آج ہمارے پاس دھونے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں, روزی کا مسئلہ ہے, مال کا مسئلہ ہے, زندگی کے اسباب و وسائل کا مسئلہ ہے, دولت کا مسئلہ ہے, ہم ہمیشہ اس کا رونا کرتے ہیں. میرے بھائیوں جو اصل وقت ہے ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا, مناجات کرنے کا, دعائیں کرنے کا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے تنہائی میں گفتگو کرنے کا, اپنی مرادوں کا سوال کرنے کا, وہ وقت ہم سونے میں گزار دیا کرتے ہیں. میرے بھائیوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حل من مسترزق فارزقہ, ہے کوئی روزی مانگنے والا, ہے کوئی روزی کا سوال کرنے والا, میں اس کو روزی دینے کے لیے آیا ہوں. مانگے کوئی. میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے, بخشش چاہو مانگ سکتے ہو, میں بخشنے کے لیے آیا ہوں, اور روزی چاہیے میں دینے کے لیے آیا ہوں. دنیا کا کوئی مقصد, کوئی مفاد اور کوئی مصلحت تمہاری ہے, تم چاہتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا, مانگو, میں تمہیں دینے کے لیے آیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, یہ آپ غور کریں, وہ آخری وقت ہم کس طرح سے سونے میں گزار دیا کرتے ہیں. یہ میں عام راتوں کی بھی باتیں کر رہا ہوں اور رمضان کی راتوں کی بھی باتیں کر رہا ہوں, الا من رحم اللہ, ورنہ ہم بیچ والا حصہ کسی طریقے سے گھنٹے 2 گھنٹے جاگتے ہیں. اس کے بعد مسجد پر نظر ڈالی جائے تو بڑی تعداد سوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے, جو سب سے زیادہ اہم اور قیمتی ہے. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لمحات کو
جزوی طور پر الگ الگ اس کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم راتوں کو روایتی طور پر نہ جاگیں بلکہ پورے تعبد کے ساتھ، پورے جذبے عبادت کے ساتھ، پوری للہیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ آپ کو بتاؤں اس طرح سے سلف کے اندر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے واقعات موجود ہیں ان کی سیرت کے اندر۔ ہم تو روایتی طور پر ہم یہ راتیں جاگتے ہیں، میرے بھائیوں صحابہ میں، تابعین میں ان راتوں میں عبادت کرنے کا جذبہ کیسا ہوا کرتا تھا؟ میرے بھائیوں صحابہ کرام اس کے لیے کپڑے سلوایا کرتے تھے، کپڑے دھلا کر کے صاف کیا کرتے تھے، مسجدوں میں خوشبو بسایا کرتے تھے اور پوری تیاری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کے لیے مسجدوں میں حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ یہ طریقہ صحابہ کرام کا ہوا کرتا تھا، یا گھروں میں بھی عبادت کیا کرتے تھے تو یہ اہتمام ان کے اندر موجود تھا، ایسے تیسے نہیں آ جایا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں اہتمام ہونا چاہیے۔ وہ رات جس 1000 مہینوں سے بہتر ہے اس کے بارے میں اس قدر بے احتیاطی، اس قدر بے عدم اہتمام، اس قدر بے توجہی، اللہ کی قسم ہے ہم سب کے لیے افسوس کا باعث ہے، افسوس کا باعث ہے۔ یہ راتیں روایتی طور پر نہ گزر جائیں۔ آج ہمارے ہاتھوں میں سوشل میڈیا کے وسائل کے لیے موبائل موجود ہے، ہم نے اس کے ذریعے سے اپنے سارے وقت کو ضائع کر رکھا ہے۔ ہمارا نماز کے اندر کا حصہ، نماز کے باہر کا حصہ، میرے بھائیوں فرض کی سلام پھیرنے کے بعد، نفل کے سلام پھیرنے کے بعد ہر وقت ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس سب سے اگر قیمتی اور سب سے زیادہ اہم اور بنیادی اگر کوئی مشن اور مہم ہے تو یہی ہے کہ ہم سوشل میڈیا سے جڑے رہیں اور دیکھیں کہ کیا میسج آ رہا ہے، کیا رسالہ آ رہا ہے، کیا پیغام آ رہا ہے، اس نے کیا لکھا ہے، کیا چل رہا ہے دنیا میں، کیا چل رہا ہے ملک ہندوستان کے اندر۔ ہم اس کی خبر حاصل کرنے کے لیے، اس کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ بے چین رہتے گھنٹوں۔ یہ میں ان کی باتیں کر رہا ہوں میرے بھائیوں جو فضول میں، حرام میں وقت نہیں لگاتے، یعنی حرام چیزوں کو دیکھنے میں، فلمیں نہیں دیکھتے، گانے نہیں سنتے، تصویریں نہیں دیکھتے اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے وقت کو ضائع کرنے والی ہیں اور ہمیں آپ کو اور ہمیں گناہوں میں لطمت کرنے والی چیزیں، اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ میں ان کی باتیں کر رہا ہوں، ورنہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کا ایئر فون ان کے کان سے جدا نہیں ہوتا، گھنٹوں میرے بھائیوں فلمیں دیکھنے میں گزارتے ہیں۔ آج مسلمان کہتا ہے کیا کروں، وقت کیسے ضائع کروں، وقت کیسے گزاروں، بہت لمبا دن ہے، ابھی ظہر کی نماز ہوئی ہے اور ابھی پورے طور پر 5 سے 6 گھنٹے باقی ہیں، یہ وقت کیسے گزرے گا؟ اس لیے کھیل کود میں گزارنا چاہیے، ہمیں شطرنج کھیل کے گزارنا چاہیے، ہمیں کیرم بورڈ کھیل کے گزارنا چاہیے۔ اور موسم ایسا لگتا ہے، ہم اس سے پہلے بھی اکثر و بیشتر رمضان میں یہ باتیں کرتے ہیں میرے بھائیوں، ایسا لگتا ہے کہ کھیل کا موسم آ گیا، گلی گلی میں ہمارے بچے کا، بڑے بھی، جوان بھی، عورتیں بھی گلیوں کے اندر کھیل کا پورا ماحول بنائے رہتی۔ میرے بھائی رمضان کھیلنے کے لیے نہیں آیا ہے، رمضان کھیلنے والوں کے لیے نہیں ہے، رمضان اس کی قدر کرنے والوں کے لیے ہے۔ اللہ کے فرشتے اعلان کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے ایسا اعلان کرتے ہیں رمضان کی راتوں میں، رمضان کے دن میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی کے چاہنے والے آگے آگے بڑھ، وَيَا بَغِيَ الشَّرِّ اقْصِرْ، اور برائی کے چاہنے والے، وقت ضائع کرنے والے، فضول کام کرنے والے، گناہوں کے کام کرنے والے، اقصر، پیچھے رہ۔ یہ موسم تجھ جیسے کے لیے نہیں ہے، یہ موسم خیر و بھلائی کے چاہنے والوں کے لیے۔ میرے بھائیوں تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر ہم نے 2 عشروں میں کوتاہیاں کی ہیں، ہم نے کھیل کود میں، لہو و لعب میں اور اپنے دنیوی کام کاج میں گزارا ہے اور ہمارے دل میں کہیں نہ کہیں اس کی فکر ہونی چاہیے میرے بھائیوں، تو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع رکھا ہے اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جینے کی توفیق عطا فرمائے اور صحت و عافیت کے ساتھ اس عشرے کو اختتام تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ موسم، یہ موقع آخری باقی، ہم قدر کر لیں، اپنی گناہوں کی معافی کا سامان کر لیں اور جو کوتاہیاں ہوئی ہوں اس کی تلافی کر لیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ روایت ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا گیا احیا لیلہ، آپ راتوں کو جاگا کرتے تھے، راتوں کو زندہ رکھا کرتے تھے۔ زندہ کیسے رکھیں گے؟ کیا لائٹیں جلا کر کے زندہ رکھیں گے؟ کیا کھیل کود میں اپنا وقت ضائع کر کے زندہ رکھیں گے؟ زندگی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زندگی کا معنی اس کے بالمقابل موت کا معنی کیا ہے؟ دونوں کا موازنہ کر کے دیکھ لو، زندگی اور موت کو سمجھ لو، زندہ کرنے کا معنی سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بھائیوں یہ زندگی کا لفظ اور یہ موت کا لفظ کتنا وسیع ہے،
کتنا جامع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان میں ایمان کو، توحید کو، اسلام کو، تقوی کو، اخلاص کو، للہیت کو، سنت کو زندگی کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے بالمقابل کفر کو، شرک کو، بدعت کو، خرافات کو، گندگی کو، معصیت کو، منکر کو اور سارے گناہوں کے کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں، اللہ کے نبی کے فرمان میں موت کا نام دیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیا یہ زندے مردے برابر ہو سکتے ہیں؟ زندے مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ زندگی کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگتے نہیں تھے، زندہ رکھتے تھے، اسے ایمان سے روشن رکھتے تھے، اسے تقوی سے روشن رکھتے تھے، اسے فرائض کے ساتھ نوافل عبادات سے اس رات کو زندہ رکھا کرتے تھے، تسبیحات سے آباد رکھا کرتے تھے، اذکار سے آباد رکھا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندگان کو امر بالمعروف، بھلائی کی باتیں بتلانے اور برائیوں سے روکنے میں آباد رکھا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی زبان ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر رہا کرتی تھی۔ یہ معنی ہے زندہ رکھنے کا راتوں کو زندہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ رات بندگی میں گزرنی چاہیے، عبادات میں گزرنا چاہیے، جاگنے کا نام نہیں ہے۔ ہم نے پہلے ہی کہہ دیا ہے جاگنے کے لیے تو ہم ڈیلی 2 بجے 3 بجے رات تک جاگتے ہیں اور سوشل میڈیا پر ہر طرح سے اپڈیٹ رہتے ہیں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں۔ اور بہت سارے لوگ گناہوں کے کاموں میں اپنے کان کا بھی استعمال کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کا بھی استعمال کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کا بھی استعمال کرتے ہیں، اپنی زبان کا بھی استعمال کرتے ہیں اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ اور ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یاد رکھو تمہارے کانوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تمہاری آنکھوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تمہاری دل، تمہاری سوچ کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تم نے کہاں ان اللہ کی نعمتوں کا استعمال کیا؟ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، یہ آخری راتیں بڑی اہم، بڑی قیمتی ہیں، انمول ہے میرے بھائیو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس اہم اور آخری عشرے میں یہ قدر کی رات حاصل کرنے کے لیے 1000 مہینے سے زیادہ کی عبادت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے اس میں ایک اور بڑی اہم عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ عبادت اعتکاف کی عبادت ہے۔ اور آپ فلسفہ سمجھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اس مسئلے کا، اعتکاف کی عبادت کا جو اصل نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے ذریعے سے اسی آخری عشرے میں جو طاق رات ہے جسے 1000 مہینے سے زیادہ فضیلت والا بتلایا گیا، نزول قرآن کی رات ہے، اسی کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے، اسی رات کی تلاش کرنے کے لیے، اسی کی جستجو کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اور صحیح بخاری وغیرہ کی روایت کے اندر موجود ہے میرے بھائیوں، آپ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب یہ اللہ کی طرف سے نہیں بتلایا گیا تھا یہ رات کس عشرے میں ہے، اتنا ہی بتلایا گیا تھا کہ رمضان میں ہے، تو رمضان تو 30 دن کا ہوا کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام پہلے عشرے میں اعتکاف کرے کیا آپ نے پھر پتا چلا کہ اس میں نہیں ہے، آپ نے دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا، اللہ نے بتایا کہ اس میں نہیں ہے، پھر حتمی طور پر بتلا دیا گیا کہ وہ آخری عشرے میں ہے، آپ نے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا شروع کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بات بھی بتلا دی گئی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں ہے، طاق راتوں میں ہے، اور وہ طاق رات کون سی ہے اس کی تعین بھی کر دی گئی کہ وہ 21ویں ہے یا 23ویں ہے یا 25ویں یا 27ویں یا 29ویں شب ہے، کون سی شب ہے اس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، اور اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر، یہ بات بتلا دی گئی۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، امت کے اختلاف نے، امت کے انتشار نے، امت کے باہمی جھگڑوں نے بہت پہلوؤں پر نقصان پہنچایا ہے۔ ایک پہلو یہاں بھی درج کیا گیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اریت لیلۃ القدر، مجھے قدر کی رات دکھا دی گئی کہ کون سی رات ہے، وہ کون سی شب ہے، مجھے بتلا دیا گیا، مجھے اللہ کی طرف سے دکھا دیا گیا کہ رات کون سی ہے، اور میں خوشی اور بشارت پہنچانے کے لیے، اپنے صحابہ کو اطلاع دینے کے لیے میں نکلا اپنے گھر سے، چلو صحابہ کرام کو بتلا دوں، صحابہ یہ رات کون سی رات ہے، یہ قدر کی رات کون سی طاق رات ہے، چلو بتلا دوں۔ کہتے میں نکلا، فتلاح رجلان، راستے میں ابھی میں تھا کہ 2 لوگوں کا باہم جھگڑا ہو رہا تھا، باہم انتشار تھا، آپس میں ایک دوسرے پر زبان درازیاں کر رہے تھے، ایک دوسرے سے دست وغیرہ سے لڑائی کر جھگڑ رہے تھے۔ کہتے ہیں میں وہاں رک گیا، میں نے ان دونوں کو سمجھایا، میں نے ان کو ڈانٹا، تنبیہ کیا، اور پھر آگے بڑھا۔ اسی جھگڑے چھڑانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر کی رات کون سی تھی، کون سی رات تھی، اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سینے سے اٹھایا۔
یہ معلومات اللہ نے دوبارہ اٹھا لی اور مجھے وہ رات مجھ سے بھلا دی گئی کہ وہ کون سی رات ہے. اے اللہ کے اے میرے ساتھیوں، ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کہ اللہ نے بتلایا، لیکن اس جھگڑے کے چھڑانے میں، اسی انتشار کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رات مجھ سے بھلا دی گئی کہ وہ کون سی رات تھی. اس لیے پھر بھی کوئی بات نہیں، چلو اللہ کے نبی نے فرمایا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، اسے تم آخری عشرے کی، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی رات میں تلاش کرو. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تم 23ویں میں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27 اور 29 میں سے کسی ایک رات میں سے تلاش کرو. تم 5 راتوں کی عبادت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہی میں سے کوئی ایک رات ہے، اس کی فضیلت تمہیں حاصل ہو جائے گی. 1000 مہینے کی سے زیادہ کا ثواب تمہیں عبادت کا ملے گا. اور بقیہ 4 راتیں جو تم اللہ کی عبادت میں گزارو گے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمہارے نام اعمال صالحہ کا حصہ بنا دے گا. اور اس کا ایک حصہ، ایک ذرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ جانے کتنا گنا ثواب عطا فرمائے گا. سراپا خیر، سراپا بھلائی ہے، سراپا نیکی کا موسم ہے. آخری عشرہ پورے موسم کا کریم ہے، پورے موسم کا خلاصہ اور نچوڑ ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسے ضائع کرنے سے بچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اعتکاف، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے وہ اعتکاف کریں. اعتکاف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعبد کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے، جس میں فرائض کے علاوہ نوافل عبادات، اذکار، تسبیحات ہیں اور اس کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت ہے. یہ ساری عبادات کے لیے اللہ کے گھر کو لازم پکڑ لینا، اللہ کے گھر کو، مسجد کو لازم پکڑ لینا، اللہ کے گھر سے چپک کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس کا نام ہے اعتکاف. اور اعتکاف مسجد ہی میں ہوگا، مرد ہو کہ عورت، اعتکاف مسجد ہی میں ہوگا. یہ عجیب و غریب مسئلہ ہے، لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں اور عام طور پر اس کو میڈیا پر پھیلاتے بھی رہتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں اگر مسجد میں نہ کرے تو، عورتیں پوچھتی ہیں، خاص طور پر عورتوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، خواتین مائیں بہنیں پوچھتی ہیں کہ کیا کرے اگر مسجد میں ہمارے یہاں انتظام نہ ہو عورتوں کے لیے مناسب، جہاں وہ اعتکاف کر سکیں، تو کیا ہم گھر ہی میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں؟ نہیں. اعتکاف کی ڈیفینیشن، اعتکاف کی جو نوعیت ہے، اعتکاف کی جو روح ہے، اعتکاف کا جو اصل معنی ہے، یہ اس کے بالکل خلاف ہے. عبادت میں کوئی عقل پسندی نہیں چل سکتی. ویسے پورے دین میں کہیں بھی عقل پسندی نہیں چل سکتی، لیکن عبادت میں تو سرے سے ہم اجتہاد نہیں کر سکتے. عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے، توقیف ہے. کتاب و سنت کے دلائل کے علاوہ ہم کوئی بھی چیز ثابت نہیں کر سکتے. تو اعتکاف نام ہے مسجد کو لازم پکڑنا عبادت کے لیے. تو اگر مسجد اس سے باہر نکل جائے تو کہیں بھی آپ لازم پکڑ لیجئے، اسے اعتکاف نہیں کہا جائے گا. جہاں انتظامات ہو اور ساری فیسلٹی موجود ہو، کسی طرح کا کوئی اشکال نہ ہو، کوئی موانع نہ ہو، رکاوٹیں نہ ہو، پورے طور پر اطمینان ہو، وہاں ہماری بہنیں مائیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں. لیکن اگر کہیں انتظام نہیں ہے تو بہت زیادہ اس کی کوشش کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے فرض نمازوں کے لیے مسجد میں آنا واجب نہیں قرار دیا، بلکہ اجازت دی ہے کہ اگر اجازت مانگے مسجد میں آنے کے لیے تو آنے دو. سوائے عیدین کی نماز کے تو آپ کے لیے آپ کا گھر افضل ہے، فرض نماز کے لیے آپ کا گھر افضل ہے. تو نفل کی کیا بات کرنا ہے؟ آپ اعتکاف نہیں کر سکتی، آپ کے پاس ایسا انتظام نہیں ہے، آپ اپنے گھر میں رہیے اور زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کیجیے، تسبیحات کیجیے، فرائض کے علاوہ نوافل عبادات انجام دیجیے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کے حق کا بھرپور اجر و ثواب مل جائے گا. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو اعتکاف اس طرح سے ہوتا ہے، نہ یہ کہ مسجدوں سے ہٹ کر کے گھروں کے اندر. اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، حضرت اما عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہر سال اعتکاف کرتے تھے، ہر سال 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے. جس سال اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی اس سال کے رمضان میں، اس سے پہلے والے رمضان میں وفات سے آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، 20 دن کا اعتکاف فرمایا. ثم اعتکف ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بعد، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج نے، آپ کی بیویوں نے بھی آپ کے بعد مسجدوں میں اعتکاف کیا. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں جب تم اعتکاف کی حالت میں رہو تو بیویوں سے ملاپ نہیں کر سکتے. پتہ چلا کہ اعتکاف مسجدوں میں ہوتا ہے. بہرحال میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو ہماری اپنی جو کوتاہیاں ہیں، اللہ عز و جل اس آخری عشرے میں اس کا تدارک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی تلافی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوتاہیاں جو ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھرپائی کرنے کی
توفیق عطا فرمائے اور اس مہینے کی آخری عشرے کے لمحات کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھیں اور اپنے دنیوی کام کاج کو متاثر کر لیں میرے بھائیوں، لیکن اس آخری عشرے کو ضائع نہ ہونے دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، خواتین کو، بچوں کو، جوانوں کو، اللہ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور امت اسلام کو اس ماہ مبارک کی برکتوں سے ہر طرح کی فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوشل میڈیا کا فتنہ ہے، مال کا فتنہ ہے، اور میرے بھائیوں فرقوں کا فتنہ ہے، بدعت و خرافات کا فتنہ ہے، باطل پرستوں کا فتنہ ہے، گمراہ گروں کا فتنہ ہے، علماء سوء کا فتنہ ہے، اور میرے بھائیوں نہ جانے کتنے فتن ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا انہا ستکون فتن، فتنے ہوں گے، فتنے رونما ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی فتنوں کے حالات میں ہمیں آپ کیا وصیت کرتے ہیں، کیسے ہم کیا کریں، ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ میرے بھائیوں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بھی روایت ہے، لیکن اس روایت میں کچھ کمزوری ہے، لیکن صحابی رسول کی روایت ہے، وہ روایت صحیح ہے، موقوف، اور اس سے تائید ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا علیکا یا علیکم بکتاب اللہ، فتنوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی کتاب قرآن کریم سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وابستہ کر لو، اس سے جڑ جاؤ، اسے پڑھو، اسے سیکھو، اسے سمجھو، اسے اپنی زندگی میں پرتو، اس کے مطابق عمل کرو، سارے فتنے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کافور ہو جائیں گے اور تم کامیابی کی زندگی گزارتے ہوئے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی منزلیں طے کرنے لگ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، رمضان کی اس مناسبت پر اور خاص طور سے آج کے اس خطبہ جمعہ میں ایک بہت ہی اہم بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ بمبئی شہر کے اندر اور اس کے اطراف کے اندر خاص طور پر اپنی دینی رہنمائی کرنے والی، رفاہی رہنمائی کرنے والی اور ہر طرح کے محاذوں پر کتاب و سنت کے ماننے والوں کی نمائندگی کرنے والی جمعیت اور جماعت، صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی، جس کو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، یہ بمبئی کی جماعت ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے اور یہ بطور تحدیث نعمت جس کو کہا جاتا ہے، نعمت کا اظہار کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ پورے ملک ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ دعوتی، علمی اور میرے بھائیوں رفاہی ایکٹیویٹی رکھنے والی یہ جماعت ہے، پورے ملک میں سب سے زیادہ ایکٹیویٹی رکھنے والی۔ اللہ کے فضل و کرم سے سال ہر سال 20 لاکھ روپے کی کتابیں، اس کے علاوہ ماہانہ، ہفتہ واری، 2 ہفتہ، سالانہ بڑی بڑی کانفرنسیں، پروگرام، دروس، کتابوں کی تدریس، اور اس کے علاوہ میرے بھائیوں علماء کی ٹریننگ اور تربیت، بچوں کی ٹریننگ اور تربیت، اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے کام جسے ہم آپ کے سامنے کھول کے بیان نہیں کر سکتے، جو خفیہ طور پر غربا اور فقراء کی مدد وغیرہ کا کام ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کے تعاون سے یہ جمعیت اہل حدیث برسوں سے الحمدللہ سرگرم عمل ہے اور اس کی ساری ایکٹیویٹیز پورے نشاط کے ساتھ، پوری چستی کے ساتھ جاری ہے۔ الحمدللہ آپ حضرات کا ہمیشہ سے پچھلے کئی سالوں سے معمول رہا ہے کہ آپ اس کا تعاون سال میں اس رمضان کے مہینے میں ایک جمعے کی مناسبت پر الحمدللہ آپ اس کا تعاون کرتے رہتے ہیں۔ یہ روایتی طور پر ہمیشہ آپ کا تعاون، ایک تعاون سال میں بڑا تعاون اس مسجد حسن کے واسطے سے آپ پہنچاتے ہیں، اور جمعیت کے ذمہ داران الحمدللہ آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ کا تعاون برابر ہر سال اس ماہ مبارک کے موقع پر پہنچتا ہے بڑے اماؤنٹ کی شکل میں۔ آپ سے آج کے اس موقع پر جمعے کے دن بھی میں آپ سے صوبائی جمعیت کے ذمہ داروں کی طرف سے بطور نمائندہ آپ کے سامنے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے اس صوبائی جمعیت کا دل کھول کر کے تعاون کریں۔ جماعت کی زندگی گزارنا انفرادی زندگی گزارنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام بہت ساری باتیں ہیں، اگر بات کروں گا تو گفتگو لمبی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا علیکم بالجماع وإیاکم والفرقہ، جماعت کو لازم پکڑو، الگ الگ ہو کر کے ٹکڑیوں میں رہنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فإنما یأخذ الذئب الغنم القاسیہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر جماعت کے ساتھ نہیں رہو گے، الگ تھلگ ہو کر کے رہو گے، الگ فکر، الگ سوچ، الگ نظریہ لے کر کے اگر تم جدا جدا ہو کر کے رہو گے تو یاد رکھو بھیڑیا اسی بکری پر
حملہ کرتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جایا کرتی. یہ تعبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی ہے. میرے بھائیو اس جماعتی زندگی گزاریں, جماعت کا تعاون کریں. جماعت کے تعاون دراصل آپ کا اپنا تعاون ہے اور آپ کی جماعتی ذمہ داری ہے, کتاب و سنت کے ماننے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے, کتاب و سنت کی دعوت کو عام کرنے کے لیے, دنیا سے شرک و بدعت کے خاتمے کے لیے میرے بھائیوں اس جماعت کی مدد کریں, اس کا تعاون کریں اور دل کھول کر کے تعاون کریں, کیونکہ یہ تعاون آپ کا جو پہنچتا ہے یہ پورے سال کی ایکٹیویٹی کا حصہ بنتا ہے. تو آپ سمجھیں کہ آپ کا تعاون کتنا اہم ہوا کرتا ہے, اس کا رول کتنا عظیم ہے, وہ کتنا قیمتی ہوتا ہے وہ تعاون. میرے بھائیوں میں پھر آپ سے ایک بار اپیل کرتا ہوں اور نماز کے بعد یہاں سے بیداران آپ کو ملیں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کی کوششوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے مالوں کے ذریعے سے اللہ کے دین کی حمایت فرمائے, توحید سنت کا پیغام ہمارے مالوں کے ذریعے سے عام ہو, ہمارے وقتوں کے ذریعے سے عام ہو اور ہماری ساری طاقتوں کے ذریعے سے اللہ کے دین کو, سچے دین کو طاقت و قوت پہنچے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.